آپ کسی بریلوی فرقہ کے مولوی سے یہ مسئلہ پوچھیں کہ کیا کسی دیوبندی امام کے پیچھے نماز ہو جائے گی، تو وہ کہے گا نماز نہیں ہوگی کیونکہ وہ بد مذہب ہے۔ اسی طرح آپ اس سے یہ مسئلہ بھی پوچھ لیں کہ کیا کسی اہل حدیث وہابی امام کے پیچھے نماز ہو جائے گی، وہ کہے گا نہیں ہوگی نماز، بھائی وہ بد مذہب ہے۔ اسی طرح آپ کسی دیوبندی فرقہ کے مولوی سے یہ مسئلہ پوچھیں کہ کیا بریلوی امام کے پیچھے نماز ہو جائے گی، وہ کہے گا بھائی نماز نہیں ہوگی، وہ مشرک ہیں، وہ درباروں کو سجدہ کرتے ہیں، وہ شرک کرتے ہیں، وہ غیر اللہ کو پکارتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح آپ ان سے یہ مسئلہ پوچھئے کہ کیا کسی اہل حدیث غیر مقلد وہابی مولوی کے پیچھے نماز ہو جائے گی، وہ کہے گا نماز نہیں ہوگی۔ اسی طرح آپ کسی وہابی غیر مقلد مولوی سے پوچھ لیں کہ کیا ان کے پیچھے نماز ہو جائے گی، وہ کہیں گے نماز نہیں ہوگی۔ میرے بھائیوں، یہ ہے ان کے درمیان اختلاف، جو کہ آپس میں ایک دوسرے کو کافر سمجھتے ہیں، ایک دوسرے کو بد مذہب سمجھتے ہیں، اور ایک دوسرے کے خلاف فتویٰ بازی کرتے ہیں۔ اور ان کے درمیان جو اختلاف ہے، جن مسائل میں اختلاف ہے، وہ مسئلے بھی فروعی ہیں، کوئی اس طرح کا کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ صرف چند فروعی مسائل کی وجہ سے ان فرقوں نے آپس میں ایک دوسرے کو کافر کہا ہے اور ایک دوسرے کو دین سے خارج کر رکھا ہے۔ یہ میرے پاس کتاب رکھی ہے، ملفوظات اعلی حضرت۔ اگر میرے کسی بھائی کو کوئی میری بات میں شک ہو تو آپ اس کتاب کا مطالعہ کر کے دیکھ لیں، اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کس کس بندے کو، کس کس فرقے والے کو اعلی حضرت رحمہ اللہ نے بد مذہب اور دین سے خارج کر دیا ہے۔ اب میں اپنے اصل مسئلے کی طرف آ رہا ہوں۔ پھر آپ ان تینوں فرقے والے مولویوں سے ایک مسئلہ پوچھیں یزید کے متعلق۔ جو میرا آج کا جو ٹاپک ہے وہ یزید کے متعلق ہے۔ میں نے وہ ایک مقدمہ کے طور پر ایک بات سمجھانی تھی، لوگوں کے ذہن میں بٹھانی تھی تاکہ بات کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ بھئی آپ ان تینوں فرقہ والے مولویوں سے مسئلہ پوچھیں کہ یزید کے متعلق تمہارا کیا نظریہ ہے، یزید کے متعلق تمہارا کیا عقیدہ ہے، کیا یزید کو کافر کہیں یا نہ کہیں، کیا یزید کا نام لے کر اس پر لعنت کریں یا نہ کریں۔ تو یہ تینوں فرقے، بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، اہل حدیث غیر مقلد ہوں، یہ تینوں فرقے والے کہتے ہیں کہ وہ کافر نہیں تھا۔ ہاں وہ فاسق تھا، وہ فاجر تھا، وہ کبیرہ گناہوں کا مرتکب تھا، لہذا اس کو کافر نہ کہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کا نام لے کر بھی اس پر لعنت نہ کریں۔ یہ تینوں فرقے والے کہتے ہیں، بریلوی، دیوبندی اور غیر مقلد اہل حدیث۔ پھر میں آپ کو اس خبیث، ملعون، لعنتی یزید کے متعلق بتاتا ہوں۔ میں اس یزید کو کافر کہتا ہوں، میں اس یزید کو لعنتی کہتا ہوں، کیونکہ میرے پاس بھی قرآن موجود ہے۔ میں قرآن پڑھتا ہوں، کسی مولوی کی کتاب نہیں پڑھتا۔ میرا عقیدہ مولویوں والا نہیں ہے، میرا عقیدہ قرآن والا ہے، حدیث والا ہے۔ دیکھیں کہ اس یزید کے گناہ میں گنوا رہا ہوں آپ کو۔ ان گناہوں کے باوجود، ان کارناموں کے باوجود ان تین فرقے والوں نے کہا کہ بھئی نہیں ہو سکتا ہے، اس نے توبہ کر لیو۔ یہ بھی میں بعد میں آپ کو بتاؤں گا۔ دیکھیں کہ یزید نے جو ہی حکومت سنبھالی، اس نے حرمین طیبین مسجد نبوی میں 3 دن تک اذان نہیں ہونے دی۔ 3 دن تک مسجد نبوی کے اندر گھوڑے بندھوا دیے، اور 3 دن تک منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی گئی۔ 3 دن تک منبر رسول پر گھوڑے لید و پیشاب کرتے رہے، اور 3 دن تک مسجد نبوی میں اذان نہیں ہوئی۔ 3 دن تک مسجد نبوی میں نماز جماعت ساتھ نہیں ہوئی، اور اس کے علاوہ 3 دن تک اس لعنتی یزید نے یہ آرڈر کر دیا تھا، حکم دے دیا تھا کہ مسجد نبوی کے ارد گرد جو مدینہ طیبہ کے جو گھر ہیں، ان تمام گھروں کی عورتیں اپنے فوجیوں کے لیے اس نے حلال کر دی تھی۔ العیاذ باللہ، ان للہ و انا الیہ راجعون۔ جس نے حرام کو حلال کر دیا، قرآن کی نص کا انکار کر دیا، مسجد نبوی کی توہین کی، روضہ رسول کی توہین کی، منبر رسول کی توہین کی،
اور اس کے علاوہ 3 دن تک، 3 راتیں اور 3 دن تک اس کے خبیث لعنتی لشکر نے ان عورتوں کے ساتھ، بچیوں کے ساتھ جو مدینہ میں رہتی تھی، معاذ اللہ استغفر اللہ، زنا کرتے رہے۔ اور اس کے علاوہ 10,000 جلیل القدر صحابہ کرام کو شہید کیا۔ یہ جو واقعہ کربلا ہوا نا، واقعہ کربلا کے بعد کی بات کر رہا ہوں۔ ہمارے مولوی واقعہ کربلا تک آ کے بات ختم کر دیتے ہیں، روک دیتے ہیں، آگے نہیں چلتے۔ بھئی واقعہ کربلا کے بعد ایک واقعہ ہوا تھا، واقعہ ہرا۔ آپ ان مولویوں سے پوچھیں، ان کے سر پہ قرآن رکھیں، ان سے پوچھیں کہ کیا یہ میری باتیں غلط ہیں یا صحیح ہیں، کہ کیا مسجد نبوی کی توہین نہیں کی گئی تھی؟ یہ مسجد نبوی شعائر اللہ نہیں ہے کیا؟ ہاں، اتنی بڑی توہین کے باوجود بھی کہتے ہیں کہ نہیں ہو سکتا ہے اس نے توبہ کر لی ہو، وہ کافر نہیں ہے معاذ اللہ۔ اور اس کے علاوہ اس لعنتی کا کردار کیا تھا؟ اس لعنتی یزید نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر کے پاروں کو، جگر کے ٹکڑوں کو، سیدہ کائنات کے لخت جگر مولا علی علیہ السلام کے بیٹوں کو، سیدنا امام حسین علیہ السلام اور آپ کے جمیع رفقا کو 3 دن تک نہ پانی دیا، نہ کھانا دیا، اور سب کچھ بند کرنے کے بعد اس خبیث نے ان جگر پاروں کو 3 دن کے بعد ذبح کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر کے ٹکڑوں کو قتل کر دیا۔ اور اتنا کچھ کرنے کے باوجود بھی ہمارے مولویوں کو شرم نہیں آئی۔ ہاں، بڑی بڑی داڑیاں رکھ لی، پگڑیاں باندھ لی، جبے کبے پہن لیے۔ ان سے جب کوئی بات کرتا ہے کہ یزید کے متعلق کیا کہتے ہو، کہتے ہیں ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ نے کہا خاموشی اختیار کرو۔ خدا کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں، یہ میرے ہاتھ میں قرآن ہے، میں قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہوں یہ مولوی جھوٹ بولتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ پر تہمت باندھتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے کبھی یہ فتویٰ نہیں دیا یزید کے متعلق، بلکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یزید کے مخالف تھے۔ یزید کے کفر پر امام ابو حنیفہ کا فتویٰ موجود ہے، اور یزید پر لعنت کرنے کے متعلق امام ابو حنیفہ کا فتویٰ موجود ہے۔ بہرحال بات کرنے کی یہ ہے کہ اتنا کچھ ہو جانے کے بعد پھر بھی کہتے کہ خاموشی اختیار کرو۔ ہاں، ارے میں کہتا ہوں کہ ان سے تو امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو 10 لاکھ احادیث یاد تھی، انہوں نے کہا تھا کہ یزید کافر ہے، یزید ملعون ہے، اور یزید کے کفر پر ان کا فتویٰ ہے۔ اور اس کے علاوہ کئی مولویوں نے فتوے دے دیے، جیسے امام غزالی نے فتویٰ دے دیا کہ یزید پر لعن طعن نہ کرو، لعن طعن کرنا حرام ہے۔ میں کہتا ہوں کہ کاش امام غزالی آپ زندہ ہوتے، مجھے دین محمدی سے ان کا حیا آتا ہے، ورنہ میں آپ کی قبر پہ آ کے کہتا، مجھے بتائیے کہ کون سی ایسی قرآن کی آیت پڑھ کر آپ نے کہا کہ یزید پر لعنت نہ کریں۔ امام غزالی، آپ اپنے وقت کے غزالی امام ہوں گے۔ جب سے میں نے یہ فتویٰ پڑھا ہے اس دن سے میرے دل کے اندر امام غزالی کی کوئی محبت نہیں ہے۔ جس کے دل میں اہل بیت کا کوئی ادب و احترام نہیں ہے، ہم اس کو اپنا امام نہیں مانتے۔ اس لیے میرے بھائیوں، میں آپ کو وہ چیزیں بتانا چاہتا ہوں، دکھانا چاہتا ہوں کہ جن کی وجہ سے لوگ اب وہ فتویٰ نہیں دے سکیں گے کہ جنہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے اس نے توبہ کر لی ہو۔ میں آپ کے سامنے قرآن پڑھتا ہوں، آپ قرآن کا مطالعہ کریں۔ میں ان مولویوں سے کہتا ہوں، میں لوگوں کو بھی کہتا ہوں، میرے بھائیوں میں آپ سے کہتا ہوں، قرآن کا مطالعہ کریں، چھوڑ دیں ان مولویوں کی کتابوں کو۔ ان مولویوں کی کتابوں نے گمراہی پھیلائی ہوئی ہے۔ قرآن پڑھ کے دیکھیں۔ قرآن مجید میں حضرت صالح علیہ السلام کا تذکرہ ملتا ہے۔ آپ سورہ الشعراء پڑھ کے دیکھ لیں، کئی اور بھی صورتیں ہیں جن میں حضرت صالح علیہ السلام کا تذکرہ ہے، قوم سمود کا۔ اچھا، حضرت صالح علیہ السلام سے قوم سمود نے مطالبہ کیا تھا معجزے کا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے، لمبی تفصیل ہے، میں شارٹ کٹ ایک خلاصہ کر دیتا ہوں جو کہ ہمارا آج کے موضوع کے ریلیٹڈ ہے۔ وہ کیا ہے؟ حضرت صالح علیہ السلام نے شاہ فرمایا کہ یہ اونٹنی میری اونٹنی ہے، یہ اونٹنی اللہ کی اونٹنی ہے، اس کا خیال کرنا۔ چنانچہ کچھ بدبختوں نے
جو قوم سمود کے لوگ تھے، ان بدبختوں نے اس اونٹنی کی کونچے کاٹ دی، اونٹنی کو قتل کر دیا۔ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ یزید نے توبہ کر لی ہوگی، یزید نے ہو سکتا ہے معافی مانگ لی ہو، کیونکہ دروازہ کھلا ہوا ہے۔ جب تک لوگوں کو کہانیاں انہوں نے سنائی ہوئی ہیں نا کہ جب تک حلق تک روح نہ پہنچ جائے اس وقت تک توبہ قبول ہوتی ہے۔ میں قرآن سناتا ہوں آپ کو۔ ہاں تو دیکھیے، جن لوگوں نے اونٹنی کو قتل کرنے کے بعد توبہ کرنا چاہا، قرآن کہتا ہے اونٹنی کو قتل کر دیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم فَعَقَرُوهَا فَأَصْبَحُوا نَادِمِينَ۔ یہ قرآن ہے، سورہ الشورى آیت نمبر 157، 157، آیت نمبر 157، یہ قرآن مجید کی آیت ہے۔ پھر انہوں نے اس کی کونچے کاٹ دی، یعنی اس اونٹنی کی کونٹیں کاٹ دی، اس کو قتل کر دیا۔ پس وہ پچھتائے، وہ نادم ہوئے، وہ شرمندہ ہوئے، وہ توبہ کرنے لگ گئے۔ کیا نادم ہوئے، شرمندہ ہوئے، توبہ کی؟ قرآن ہے، قرآن، یہ کسی بریلوی دیوبندی اہل حدیث غیر مقلد کی کتاب نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ یہ اللہ کا کلام ہے کہ جنہوں نے سارے اسلام کی اونٹنی کو قتل کر دیا، اس کے بعد شرمندہ ہوئے، نادم ہوئے، پشیمان ہوئے، توبہ کی، لیکن ان کی توبہ قبول نہ ہوئی۔ آپ یہ آیت لے جائیں ان مولویوں کے پاس جن کو قرآن آتا ہو، اگر قرآن آتا ان سے جا کر کہیں کہ قرآن تمہارے سر پہ رکھتے ہیں، اس آیت کا معنی بتاؤ۔ اگر سارے اسلام کی اونٹنی کو قتل کر دیں، جانور ہے بھائی، لیکن فرق یہ ہے کہ وہ نبی کا جانور تھا، وہ اللہ کا جانور تھا، اللہ کی طرف سے نشانی تھی، اس کو قتل کریں، جانور کو قتل کریں، پھر توبہ کریں، استغفار کریں، نادم ہوں، شرمندہ ہوں، اللہ فرمائے نہ، تمہاری توبہ قبول نہیں ہے۔ فَآخَذَهُمُ الْعَذَابُ، اللہ کے عذاب نے ان کو پکڑ لیا۔ جانور کو قتل کریں تو ان کی توبہ قبول نہ ہو۔ مولویوں، تمہیں شرم نہیں آتی؟ ممبر پر بیٹھ کر تم فتوے دیتے ہو، ہاں، میڈیا پر بیٹھ کر تم لوگوں کو بتاتی ہو یہ ہو سکتا ہے کہ یزید نے توبہ کر لی ہو۔ جانوروں کو قتل کرنے والوں کی توبہ قبول نہیں کی اللہ نے۔ کیا امام حسین کا خون اتنا سستا تھا؟ اس کی کوئی عظمت نہیں ہے، اس کی کوئی شان نہیں ہے، اس کا کوئی مقام نہیں ہے، معاذ اللہ، استغفر اللہ، اللہ کے ہاں وہ سیدنا محمد رسول اللہ کے جگر کے ٹکڑے تھے۔ حضور نے فرمایا جس نے حسن و حسین کو تکلیف دی اس نے محمد مصطفیٰ کو تکلیف دی۔ میرے نبی نے فرمایا حسن اور حسین میرے جنت کے پھولوں میں سے پھول ہیں۔ حضور نے فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے، حسن حسین میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ میرے آقا حسن حسین کو سونگھتے تھے، میرے آقا حسن حسین کے لیے سواری بنتے تھے۔ میرے آقا نے فرمایا حسن حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ اتنی بڑی فضیلت رکھنے والی ہستیاں، یزید ان کو قتل کروا دے، سب کچھ ہو جائے، پھر کہتے ہو توبہ کر لے، اس کی توبہ قبول ہو جائے گی۔ ہاں میرے بھائیو، اس کی توبہ قبول نہیں ہوئی۔ یہ بھی میں یہ جو مسئلہ حل کر دیتا ہوں مولویوں کا، مولوی کہانیاں سناتے ہیں، اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے۔ میں آپ کو قرآن سناتا ہوں کہ مولوی کہتے ہیں وہ فاسق تھا، وہ فاجر تھا، ہو سکتا ہے اس کی توبہ قبول ہو گئی ہو۔ کاش کہ ان مولویوں کے پاس قرآن ہوتا، قرآن ہوتا تو یہ فتویٰ نہ دیتے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 18، اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ۔ کیا یہ قرآن ہے؟ قرآن اللہ فرماتے ہیں ان لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ اللہ ان کی توبہ قبول نہیں فرماتا جو برے کام کرتے رہتے ہیں۔ کفر کی بات بعد کی بات ہے۔ یہ مولوی کہتے ہیں نا کہ وہ فاسق تھا، وہ فاجر تھا، وہ فلاں تھا، ہو سکتا ہے اس نے بعد میں توبہ کر لی ہو۔ مولویو، اللہ تمہیں ہدایت عطا فرمائے، تم نے امت محمدیہ کو گمراہ کر رکھا ہے۔ یزید کو بچانے کے چکر میں تم نے جھوٹ بولا، کہانیاں بنائی ہیں، قرآن سے لوگوں کو دور کیا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ۔ ہاں کیا؟ حتیٰ کہ جب ان میں سے کسی کے پاس موت آ جاتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں نے اب توبہ کر لی۔
کیا میں نے اب توبہ کر لی؟ مولوی کہانیاں کا گھڑتے ہیں نا کہ یہاں تک حل تک روح پہنچ جائے، وہ توبہ کر لے، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، توبہ اس کی قبول ہو جائے گی. یہ سب کہانیاں ہیں، شریعت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. قرآن سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے. تو پتہ چل گیا کہ یزید اگر ان کے بقول، مولویوں کے بقول، اگر وہ فاسق تھا، فاجر تھا، کبیرہ گناہوں کا مرتکب تھا، تو وہ کافر ہے، کافر ہے، لعنتی ہے، جہنمی ہے، دوزخی ہے. اسلام کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر کے ٹکڑوں کو ذبح کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے، میرے نبی نے جن ہستیوں کے لیے میرے نبی نے وصیت فرمائی، میری امت میرے اہل بیت کا خیال کرنا، میری امت میرے اہل بیت کا خیال کرنا، میری امت میرے اہل بیت کا خیال کرنا. لعنتیو، تم نے نبی علیہ السلام کی وصیت کا بھی کوئی لحاظ نہ رکھا، پھر کہتے ہو کہ یزید ایسا تھا، یزید ویسا تھا. میرے بھائیوں یاد رکھ لیں، قرآن حدیث کا یہ فتویٰ ہے، یہ کسی مولوی کا فتویٰ نہیں، کسی پیر کا فتویٰ نہیں ہے، یہ قرآن کا فتویٰ ہے کہ یزید کافر تھا، یزید لعنتی تھا، یزید مردود تھا. اس لیے میں کہتا ہوں اے اللہ یزید پر لعنت فرما، یزید کے حامیوں پر لعنت فرما، یزید کا دفاع کرنے والوں پر لعنت کر. اے اللہ ان لوگوں کا حشر بھی یزید کے ساتھ جہنم میں جائیں، وہ لوگ بھی جو یزید کا دفاع کرتے ہیں اور جنہوں نے یزید کو بچانے کی خاطر کئی سے کئی تعویلیں گھڑی ہوئی ہیں. ہم ان تعویلوں سے پناہ مانگتے ہیں. ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کا کلام موجود ہے.